اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. مسلسل شہادت مولا کائنات پر پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. آج بھی ہم شہادت کے عنوان سے پروگرام لے کر آئے ہیں خدمت میں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بہترین گفتگو فرما رہے ہیں خطیب اہل بیت جناب مولانا ابو طالب. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ہم جو آج ہمارا مسلسل ٹاپک مولا کائنات پہ چل رہا ہے، کچھ سوالات ان سے آپ کے لیے کرتے ہیں. جی حضور السلام علیکم. علیکم السلام. حضور سب سے پہلے تو آج کی اس خاص دن کی تعزیت پیش کرتا ہوں میں آپ کو، بخصوص امام زمان علیہ السلام کو. اور بس یہ کچھ سوالات ہیں جو ہم آپ تک کرائیں. تو پہلا میرا سوال، ہم گفتگو آغاز کرتے ہیں کہ مولا کے علم پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے اس پر. دیکھیں، جیسے ہم نے بیان کیا 18 کو یا شاید 19 کو کہ کتاب کا علی کے پاس پورا علم ہے، کہ اس رسول کی رسالت کی گواہی میں شریک ہیں اللہ کے ساتھ، کہ قرآن کی آیت ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اور پھر سرکار کی حدیث بھی ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو علی کے علم پہ کیا گفتگو کی جائے کہ لا تعداد سوال. وہ ہستی کے جس نے واحد کہ جنہوں نے دعویٰ کیا سلونی کا کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. یعنی یہ جملہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور اس کا دعوے دار ہے علی کے سوا، کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، آسمان کے راستے جانتا ہوں. تو اب سوالات تو ظاہر ہے کہ کوئی علمی سوال ہو تو علی جواب دیں، اور یقیناً ہوئے، علمی سوالات بھی ہوئے. علی نے نہ جانے کیا کیا جو ہے وہ جواب دیا، اور ایسے ایسے سوال کہ ہندوستان سے طبیب آئے اور بھی نہ جانے کتنے لوگ آئے اپنے علم پہ ناز کرتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے. جب علی کے سامنے آئے تو ان کا علم بالکل جو ہے وہ ایسا دکھائی دیا کہ جیسے انہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ علی علم کا اس کا دروازہ ہے، علم کے شہر کا. تو میں ایک چھوٹا سا سوال ہے جو علی سے ہوا اور مجھے بڑا پسند ہے، کہ جیسا بھی میں نے کہا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. اب سوال ہوا، یا علی یہ بتائیے اس وقت جبریل کدھر ہے؟ تو علی نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ یا میں دائیں دیکھیں تو ہمیں کیا معلوم کہ اس اسٹوڈیو کی اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، یا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، یا زمین کے نیچے کیا ہے، یا اوپر کیا ہے. جب علی نے دائیں دیکھا تو پورا مشرق دیکھا، جب بائیں دیکھا مغرب دیکھا پورا، جب زمین میں دیکھا زمین کے تہوں میں، تہوں کی مخلوقات میں، سمندر میں مخلوقات کو، ان کی خوراک کو، ان کی تسبیح کو. جب اوپر دیکھا تو پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کو دیکھا. یہاں تک کہ ملائکہ کی تسبیح، ملائکہ کی عبادت، انبیاء کی تسبیح، انبیاء کی عبادت، سدرہ کو دیکھا، کعبہ قوسین کو دیکھا. یعنی سارا عالمین جب دیکھ لیا، اس کے بعد کہا سنو، نہ یہاں جبریل ہے، نہ یہاں جبریل ہے، نہ نیچے جبریل ہے، نہ اوپر جبریل ہے. یا تو تم جبریل ہو یا تو میں جبریل. اگلا جملہ کہا کہ میں جبریل ہو نہیں سکتا کیونکہ میں رسول کا وسیع، رسول کا جانشین ہوں، تم جبریل ہو. تو یہ اس طرح کے علی سے سوالات ہوئے، اور بھی دیگر نہ جانے کتنے علی نے جواب دیے. وہ جیسے کہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کہا کہ بھئی یہ جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، اسے سگ کہیں یا پھر اسے بکری کہیں. یعنی تو مولا نے کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ گھاس رکھ کے دیکھو، کھا لے تو بکری ہے، اور اگر نہ کھائے تو جو ہے وہ سگ ہے. تو اس طرح کے اور نہ جانے کتنے سوال ہوا. وہ چاہتے تھے کہ سما معاذ اللہ جو ہے وہ علی کو کسی طرح جھوٹا ثابت کیا جائے. تو اسی طرح کا ایک سوال اور ہوا. یہ روایت تھوڑی طویل ہے، میں ایک اور سناتا ہوں. کہ سوال ہوا کہ چاہا کہ کسی طرح علی کی نماز قضا ہو. اب سوال ایسا کیا کہ یا علی بتائیے کون سے 4 پاؤں والے جانور حلال ہیں؟ اچھا، حلال تو فوری بتا دیا جائے، 1 ہیں، 2، 3، 4، 5 جو بھی ہیں. حرام میں تو تعداد بہت گنوانی پڑے گی. اب علی کا جواب دیکھیں. علی نے کہا جو اپنے پیر آگے کر کے بیٹھیں وہ حلال، جو پیچھے کر کے بیٹھیں وہ حرام. گائے، اونٹ، بکری، دمبا سب پیر آگے کر کے بیٹھتے ہیں تو وہ حلال ہے. جو پیچھے کر کے، سگ جو ہے وہ پیچھے کر کے بیٹھتا ہے، اور بھی جو بھی جانور ہیں وہ پیچھے کر کے بیٹھتے ہیں وہ حرام. اور حضور تو یہ بتائیے کہ مولا کی عبادت جو
ایک الگ موضوع ہے وہ. بالکل ایسا ہے. میں چاہوں گا تھوڑی سی تو روشنی اس پہ ڈالی جائے. بالکل, میں اس کو بھی بڑی مختصر جو ہے وہ وقت میں اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ مولا کی عبادت جو ہے وہ چوتھے امام یقیناً بہت عبادت کیا کرتے تھے, اور ان کا لقب بھی ہے سید الساجدین اور عابد, ان کا لقب ہے, عبادت گزار تھے پروردگار کے. کس حالت میں بھی قید ہیں تو بھی عبادت کر رہے ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں جو ہیں وہ بیڑیاں ہیں, گلے میں طوق ہے, پھر بھی عبادت کر رہے ہیں. تو وہ یوں ہے کہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی اتنی عبادت ہے. پانچویں امام نے کہا, تو کہا ذرا وہ صحیفہ لاؤ گے جس میں امیر المومنین کی عبادت ہے. یعنی چوتھے امام کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کچھ بھی نہیں ہے جو امیر المومنین کی عبادت ہے. یعنی جناب امیر کی عبادت کا تو بیان ہو ہی نہیں سکتا کہ جب شہید ہوئے ہیں. ابھی آگے جو ہے وہ مصائب میں بیان کریں گے کہ جب ضرب لگی ہے تو ایک گلیم کہلاتا ہے کمبل. تو جب مولا کو لے کر مسجد سے جو ہے وہ گھر کی طرف جا رہے تھے تو مولا نے آفتاب کو دیکھا اور کہا, اے آفتاب تو گواہ ہے, جب تو نکلا تو نے علی کو عبادت میں مشغول پایا ہے, تو نے علی کو کبھی سوتا ہوا نہیں پایا. یقین جانے میرے ساتھ رونگٹے کھڑے ہو گئے جملے پہ کہ تو نے علی کو کبھی سوتا ہوا نہیں پایا. اور پھر مسجد کوفہ کی زمین پہ سجدہ کر کے کہا کہ علی کا آخری سجدہ قبول کیا جائے. تو علی کی عبادت تو بیان ہی نہیں کی جا سکتی. تو اب میں آخر میں چاہوں گا کہ مولا کی شہادت پر بھی کچھ تھوڑی سی آپ روشنی دیکھیں. بالکل جیسا آپ نے کہا کہ شہادت کا روز ہے, اور بالخصوص ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمان کی بارگاہ میں, جناب سیدہ کی بارگاہ میں, اور بالخصوص جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں, جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں, اور امام حسین, امام حسن اور سرکار وفا کی بارگاہ میں. جناب امیر کی شہادت کے مصائب تو بہت طویل ہیں, میں 2 جملے میں سنا دیتا ہوں کہ جب ضرب لگی اور مولا جو ہیں وہ چلے ہیں تو کہا گیا کہ کنیزیں کچھ آئیں اور کہا کہ شہزادی زینب فرماتی ہیں کہ جلدی میرے بابا کو گھر لے کر آئیں ورنہ زینب جو ہے وہ باہر آ جائے گی. تو کہا کہ کنیزوں سے کہو کہ ابھی علی زندہ ہے, زینب کے رونے کی آواز جو ہے وہ صحابیوں کے کانوں میں نہ جائے. تو بس ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کیا جائے کہ یا علی یہ ابھی 40 ہجری ہے, 61 ہجری ہوگی, یہی کوفہ ہوگا, یہی زینب ابن زیاد کے دربار میں ہوں گی. اور جب شہادت پائی ہے تو ہر کسی کا ہاتھ جو ہے وہ حسن کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہی تمہارا امام, یہی تمہارا خلیفہ, یہی میرا وصی, یہی میرا جانشین ہے. تو جب سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے تو پھر سب جو ہے وہ روانہ ہوئے. کبھی علی سورہ فرقان کی تلاوت کرتے ہیں, کبھی سورہ دکان کی تلاوت کرتے ہیں. تو اتنے میں حجرے کے پاس سے رونے کی آواز آنے لگی. تو کہا کہ کون روتا ہے؟ تو کہا مادر عباس گریہ کر رہی ہیں. تو کہا بلاؤ ام البنین کو میرے پاس بلاؤ. تو کہا کیوں روتی ہو؟ ابھی تو میں زندہ ہوں. کہا سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے, میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی. تو رو کر کہا کہ نہیں ام البنین, ایک بار حسین کو بلایا, عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھ کر کہا عباس تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں, کبھی بھائی نہ کہنا, ہمیشہ آقا کہنا. تو حسین جب لاشا عباس پہ موجود تھے تو جو جملہ کہا تھا کہ عباس کان ترس گئے, ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. تو ایک جملہ میں اور بیان کر دیتا ہوں مولا کے مصائب میں, بڑا ہی حساس جملہ ہے, اور یہ کہ جب کہا کہ حسن تم ہی مجھے غسل دینا, تم ہی کفن پہنانا. معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے, معصوم کو معصوم کفن پہناتا ہے, مگر خیال رکھنا عباس کو اندر بلا لینا. اور پھر جملہ کہا زینب سے کہ زینب, فاطمہ نے وصیت کی تھی کہ علی میں نے کبھی حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے. زینب سے بھی کہا تھا زینب میں نے کبھی حسین کو دھوپ میں نہیں جانے دیا. حسین کو قریب بلایا, لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کوزہ اٹھایا اور کہا کربلا کے پیاسے ہو, علی کے ہاتھ سے آخری بار پانی پی لے. پانی پلایا, اور پھر جب روح پرواز ہونے لگی تو مولا جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے. اس دوران تلاوت کی آواز آنی مدھم ہوتی رہی. اتنے میں حسن آگے بڑھے, امامے کو اتارا, نبض دیکھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون.